بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس وہ خبر نہیں پہنچی جو ڈھانپنے والی ہے، یعنی پوری کائنات کو ڈھانپ دینے والی وہ خبر، یعنی اس حادثے کی، اس قیامت کی، خاص طور پہ کہ وہ قیامت پوری کائنات کو ڈھانپ لے گی۔ ایسا وہ خطرناک حادثہ ہوگا، ایسا عجیب انقلاب ہوگا کہ پوری کائنات کو ڈھانپ لے گی وہ آنے والی قیامت۔ تو اس کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس اس کی خبر نہیں پہنچی۔ اس دن یہ ہوگا، فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جس دن کافی زیادہ چہرے خوف زدہ ہوں گے۔ قیامت والے دن کافی چہرے ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے۔ وہ خوف زدہ کیوں ہوں گے؟ دنیا میں اپنے غلط کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ خوشحال چہرے بھی ہوں گے، پر پہلے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوف زدہ ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط کردار کر کے آئے دنیا سے۔ انہیں سمجھایا بھی جاتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کردار کو بہتر نہیں کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں عاملۃ ناصبہ، وہ یعنی ایسے عمل کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ مشقت اٹھانے والے، پریشان حال، تھکے ہارے ہوں گے قیامت والے دن۔ کائنات کی، دنیا کی ساری زندگی کی محنت، تھکاوٹ، اکتاہٹ، پریشانیاں، غم، تکلیف، دکھ، درد، ان سب کو ملا کے قیامت والے دن وہ لوگ جن کے چہرے خوف زدہ ہوں گے نا، قیامت والے دن کے ایک لمحے کے برابر بھی دنیا کے سارے غم نہیں بنتے، یاد رکھیں۔ اس قدر اس وقت تھکاوٹ، اکتاہٹ، پریشانی ہوگی، انسان ایسا غم کے اندر مبتلا ہوگا۔ بلکہ آپ نے وہ روایت سنی، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن پروردگار ایک انسان کو محض جہنم کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائے گا، اگرچہ وہ دنیا کے اندر ایسا جہنمی آدمی جس کا دنیا میں کردار بہتر نہ تھا کسی بھی لحاظ سے۔ وہ ہم دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے، انسان توبہ کرے، استغفار کرے، یہ ایک انسان کے لیے اعزاز ہے، انسان کا ایک مقام فضیلت ہے۔ ہر بندہ دیکھے کسی نہ کسی لحاظ سے انسان کا کردار گرا ہوا ہے، غلط کردار ہے انسان کا۔ تو فرمایا کہ صرف جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا اس انسان کو جو دنیا کے اندر جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اس کی اگرچہ دنیا کی زندگی سکون کی تھی، آرام کی تھی، عیش و عشرت تھی، پیسہ تھا، کافی دولت تھی، بڑا سے بڑا آدمی تھا، اس نے کبھی غم، دکھ، تکلیف، پیاس، بھوک، یہ معاملات اس کے سامنے بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن پروردگار اسے صرف جہنم کا نظارہ کرائے گا، اس کو اس کا ٹھکانہ دکھانے کے بعد پوچھے گا، اے میرے بندے بتا، جب سے تو پیدا ہوا اس وقت سے آج تک تجھے کوئی خوشی بھی ملی؟ ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ دنیا میں 100 سالہ زندگی وہ آرام سکون سے گزار کے گیا، اسے کبھی کوئی خاص غم نہ ملا تھا۔ جہنم کا نظارہ کرتے ہی، صرف وہ ٹھکانہ دیکھتے ہی اسے یہ دنیا کی عیش و عشرت، دولت، سکون، راحت، جو عجیب طرح کی زندگی تھی، یہ ساری عیش و عشرت بھول جائے گی۔ جہنم کو دیکھتی وہ عرض کرے گا، پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم، تو نے جب سے مجھے پیدا کیا اس وقت سے آج تک ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی میرا آرام سے نہیں گزرا۔ صرف وہ جہنم، یہ نہیں جہنم کے اندر پھینک دیا گیا، نہیں، اسے صرف جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔
ساری عیش و عشرت بھول گئی۔ دنیا کی عیش و عشرت کی یہ اوقات ہے، یاد رکھیں، جس میں آج ہم غرق ہیں نا، جس دولت کی وجہ سے ہم غریب طبقہ، مزدور طبقہ، عام سادہ لوگوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا، اپنی دولت کی اکڑ میں آ کے کئی لوگوں کو دیکھے اس طرح کے، ایسا غرور، تکبر، دولت کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح شہنشاہ رہنا ہے اور ہم لوگوں نے بس خاک میں مل جانا ہے۔ اس طرح کی حیثیت دیتے ہیں انسان کو، عام انسان کو، صرف مخصوص دولت کی وجہ سے۔ میں پوچھتا ہوں، بلکہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تقسیم پر اس دن یقین آیا جس دن میں نے دیکھا کہ کائنات کا بڑا سے بڑا، امیر سے امیر آدمی اور کائنات کا عام سادہ غریب سے غریب آدمی کو، دونوں کی قبر کو جب ایک طرح کا میں نے دیکھا نا، مجھے اللہ کی تقسیم پر یقین ہو گیا اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ بڑا سے بڑا آدمی ہے، اس کی جیسی کیسی بھی زندگی ہے دنیا کے اندر، اور چھوٹا سے چھوٹا غریب سے غریب آدمی ہے، دونوں جب مریں گے نا، قبر ایک طرح کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کی قبر کے کوئی ڈیزائننگ، کوئی خوبصورتیاں اور عیش و عشرت کو کھانے وغیرہ نہیں، ایک طرح کا لباس ہے، ایک طرح کی قبر ہے، دونوں دفن ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا کس چیز کی اکڑ ہے؟ دونوں نے خاک میں مل جانا ہے۔ کس چیز کی اکڑ ہے؟ یہ دولت یہیں کی یہیں رہ جائے گی، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ صرف محض اسے جہنم کا نظارہ کرانے کی وجہ سے اسے دنیا کی ساری عیش و عشرت، سارے غرور تکبر اس کے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ تو عاملۃ ناصبہ، انتہائی تھکے ہارے ہوں گے، وہ مشقت اٹھانے والے لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں غلط کردار تھا۔ تصلی نارا حامیہ، اور انہیں بھڑکتی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے انسان پر، انسان کو دنیا میں سمجھایا جا رہا ہے، انسان غلط جو کر رہا ہے نا، تو غلطیوں کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ حشر، یہ تو آگاہ کیا جا رہا ہے، ظلم نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اسے نظر بھی آ رہا ہے، اسے سمجھایا جا رہا ہے آگے کنواں ہے یا آگ جل رہی ہے، چند ایک قدم باقی ہیں تیرے، آگے قدم نہ اٹھانا، اگر اٹھاؤ گے گر جاؤ گے کنویں کے اندر یا آگ کے اندر، جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ اسے کہنے والے بار بار سمجھا رہے ہیں، انہیں پکارا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، بھی آگے قدم مت اٹھاؤ، پھر بھی وہ چلا گیا۔ اب بتائیں، بتانے والے، کہنے والے قصوروار ہیں اس میں؟ نہیں، کہنے والوں نے تو بہت کوشش کی، تو بار بار کہا جا رہا ہے انسان ان قریب وہ لاکیاں، وہ قیامت، وہ پریشانیاں آنے والی ہیں، تو سنور جا۔ اگر نہیں سنورے گا پھر تو مشقت اٹھانے والوں میں سے ہوگا، تجھے بھڑکتی آگ کے اندر پھر پھینک دیا جائے گا۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اس جہنم کے اندر پھر تمہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے، وہ تمہیں پلائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور نہیں ہوگا اس میں کھانا سوائے خاردار قسم کے گھاس کے، گھاس کھلائے جائیں گے خاردار قسم کے، جو انسان کے منہ کو، انسان کی آنتوں کو چیر کے رکھ دیں گے، وہ کھلائے جائیں گے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ ان انسان کو، ان کے جسم کو نہ موٹا کریں گے، نہ انسان کی بھوک کو دور کریں گے۔ جو کھانا پینا ہوگا نا جہنم کے اندر، اس سے بھوک بھی اور بڑھے گی، ٹھیک ہے نا، پیاس بھی اور بڑھے گی۔ یہ انسان کو سزا کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے، انسان اس طرح کا معاملہ آنے والا ہے، تو سنور جا۔ اگر دنیا میں تو سنور گیا، تو نے دنیا میں اپنے کردار کو بہتر کر لیا، اللہ کے بندوں سے پیار کیا، حقوق العباد کے عین مطابق چلا۔ کون بندہ سامنے کس طرح کا ہے، وہ باپ ہے، وہ اولاد ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن بھائی ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مقتدی ہیں، وہ امام ہے، وہ پیر و مرشد ہیں، وہ مرید ہیں، وہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، کون ہے، کس طرح کا رشتہ ہے، اسلام اس رشتے کے ساتھ کیسا انداز گفتگو کرنا ہے تجھے سمجھا رہا ہے، کیسی بول چال ہونی چاہیے تمہیں سمجھا رہا ہے، کس ادب ہونا چاہیے تمہیں سمجھا رہا ہے، کیسا پیار لگن، سب کچھ اسلام سمجھا رہا ہے۔ اگر ان معاملات کو تو نے اپنا لیا تو پھر تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ ہولناکیاں، وہ قیامت کا دن جب آئے گا نا، اس دن وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جو خوشحال ہوں گے، چاہے وہ دنیا کے اندر مال و متال تھا ان کا، بڑے امیر تھے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، دنیا کی خوشیوں کی بنسبت قیامت والے دن وہ کروڑ گنا زیادہ خوش ہوں گے، اور دنیا کی ساری عیش و عشرت، 100 سالہ زندگی کی ساری عیش و عشرت، جو موجیں کرتا رہا، سکون تھا، آرام کی زندگی تھی، عزت و وقار تھا، پیار محبت ملا، یہ ساری ملا کر بھی قیامت کے دن ایک لمحے کی خوشی کے برابر بھی نہیں بنتی، یاد رکھیں۔
تو لہٰذا ہم نے وہ ہمیشہ والے سکون آرام کو چند لمحے کے آرام سکون کی وجہ سے داؤ پہ لگا دیا۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور وہ راضی ہوں گے اپنی کی گئی کوشش پر، جو دنیا میں انہوں نے کوشش کی تھی نا اس پہ وہ راضی ہوں گے، اللہ کے احکام پر چلتے رہے وہ، انہوں نے حتی الامکان کوشش کی اپنی اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی، ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی، تو غرور تکبر کے اندر وہ ڈوبے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، پریشانی کے وقت اللہ کے بندوں سے پیار کرتے تھے، معاونت کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج اس وقت صاحب استطاعت لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا بہترین ایک موقع آ گیا ہے اللہ کو پانے کا، جن کے پاس کچھ ہے نا، دولت مند لوگ ہیں، ان کے پاس ایک موقع ہے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا۔ وہ کیا کہ اس وقت غریب طبقے کی معاونت کی جائے، کام ٹھپ ہے، ہر بندہ، زیادہ تر لوگ پریشان حال ہے، ان کی طرف متوجہ، اپنی ذاتی جیب سے کچھ نکالیں، اپنی جیب سے قریبی ہمسایوں کی زیادہ سے زیادہ معاونت کریں۔ جن لوگوں کے پاس کچھ ہے نا، انہوں نے آج تک نہیں کی کسی کی معاونت، مثال کے طور پہ اس طرح ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، امت مسلمہ کے اندر احساس ہوتا ہے، مومن کے اندر ایک درد ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، پوری امت جس میں واحد کی طرح ہے، قریبی ہمسایہ پریشان ہو، کئی لوگ بھوکے ہوں اور مسلمان کے پاس کچھ ہو اور وہ گھر میں چھپائے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کر کے دیکھیں، ذاتی اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ معاونت غریب طبقے کو ڈھونڈ کے کر کے دیکھیں، دیکھنا ایمان کا کیسا نور ہمارے دلوں کے اندر جگمگا جائے گا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر کوشش کی تھی، کردار کو اچھا کیا تھا، فی جنت عالیہ، ان کو بلند ترین جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، بلند ترین باغیچے ہوں گے، آرام سکون کی زندگی، لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی لغو بات نہیں ہوگی، بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی، آرام سکون عیش و عشرت ہوگا، فیہا عین جاریہ، اس کے اندر ٹھنڈے بہتے ہوئے چشمے کی پانی ہوں گے اور وہ ان کو جنتیوں کو پلائے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ دو طبقے ہیں، اپنے کردار کی وجہ سے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا گیا ہے۔ اچھا کردار کرنے والے انسان قیامت کے دن بھی چہرے چمکتے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، آرام و سکون اور وہ راحت پا رہے ہوں گے، اور ان کو بلند ترین جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک لحاظ سے یہ، دوسرے لحاظ سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کردار کو بہتر نہ کیا، غلط کردار تھا، بیہودہ انداز تھا، بے لغام تھے، بے حسی تھی، یعنی ایسی بے حیائی، بے شرمی تھی، اخروی زندگی کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ، نہ بڑے کو ادب کا پتہ، نہ چھوٹوں پر شفقت کا پتہ، نہ ماں باپ کی عزت و وقار کا پتہ، نہ قریبی ہمسایوں کی عزت و بالکل ہی بس وہ اندھا دھند عام جس طرح کی ہوتی نا انسان سے ہٹ کے بقیہ مخلوق جانوروں کی طرح کی زندگی تھی۔ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن خوف زدہ ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، تھکے ہارے ہوں گے، پھر ان کو اسی حالت میں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنا کردار بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی